یہی حکم اللہ کے نبی نے اپنی امت کو دیا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طریقے سے پڑھو جس طریقے سے میں محمد پڑھتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز کا طریقہ سکھا دیا اور ثمامہ عمرے کے لیے چلے گئے۔ بیت اللہ کے قریب پہنچے، کہنے لگے لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ یہ چیز تو مشرکوں پر آگ بن کر برستی ہے، یہ کہہ دیا جائے لا شریک لک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ ہم نے تو بہت سے بابے بنائے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے شریک۔ جب ثمامہ کی زبان سے، یمامہ کے بادشاہ کی زبان سے یہ کلمے نکلے، مکے کے مشرک اکٹھے ہو گئے تلواریں لے کر، اور ثمامہ کی زبان سے بار بار یہی کلمہ نکل رہا ہے، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں۔ قریب تھا کہ تلواریں اس کے جسم پر پڑتی، لوگوں نے تلواریں میان سے باہر کھینچ لیں۔ جب نوجوانوں نے تلواریں میان سے نکالی، ان کے بڑوں نے منع کر دیا، کس پر ہاتھ اٹھا رہے ہو؟ یہ بادشاہ ہے یمامہ کا، تمہارا غلہ کہاں سے آتا ہے؟ وہیں سے۔ اگر اس کو قتل کر دیا گیا، اس کا معنی کیا ہوگا؟ مکے میں بھوک ہی بھوک، بچے بھوکے مر جائیں۔ تلواریں دوبارہ نیام میں ڈال لیں اور ثمامہ سے گفتگو کرنے لگے، ثمامہ بے دین ہو گئے ہو، آباء اجداد کا دین تم نے چھوڑ دیا ہے، صابی بن گئے ہو تم۔ کہا نہیں، میں نے تو بہت عمدہ دین قبول کیا۔ آپس میں گفتگو ہونے لگی، ثمامہ نے قسم کھا لی کہ یمامہ سے غلہ پہنچتا تھا اور مکے والوں تم اس پر گزارا کیا کرتے تھے، اب غلے میں سے ایک دانہ بھی نہیں ملے گا۔ کب تک؟ جب تک کہ تم محمد کی اتباع نہیں کر لیتے علیہ الصلاۃ والسلام، جب تک تم اللہ کے نبی کا کلمہ نہیں پڑھ لیتے، اس کی اتباع نہیں کرتے، اس وقت تک یمامہ کے غلے میں سے ایک دانہ بھی تم کو نہیں ملے گا۔ صحابہ بھی جانتے تھے کہ نجات کا ایک ہی راستہ ہے، نبی کی اتباع، دوسرا نہیں۔ اسی لیے مکے کے مشرکوں کو مشروط کیا دعوت دی؟ اگر نبی کی اتباع کرو گے تو غلہ بھیجوں گا، وگرنہ ایک دانہ بھی نہیں بھیجوں۔ عمرہ کیا، واپس چلے آئے اور آ کر اپنی رعایا سے کہہ دیا مکے والوں پر غلہ بند کر دو۔ مکے والوں پر غلہ بند کر دیا گیا، بھوکے مرنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرابت کا واسطہ دیا مکے والوں نے، کہنے لگے ہمارے مردوں کو تو تم نے قتل کر دیا بدر کے میدان میں، عورتیں بچے رہ گئیں، ان کو تم نے بھوکا مارنے کا پروگرام بنا لیا۔ اللہ کے نبی سے کہنے لگے تمہیں قرابت کا واسطہ ہے جو ہمارے اور تمہارے درمیان ہے، تم ہمارے رشتہ دار ہو، تمہیں اس قرابت کا واسطہ ہے، اپنے صحابی ثمامہ سے کہو وہ ہمارا غلہ نہ روکے، ہمارے بچے مر جائیں گے بھوک سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ تحریر ملی، اللہ کے نبی نے ثمامہ کو کہہ دیا ثمامہ غلہ بھیج دو، اگر وہ میری اتباع نہیں کرتے نہ کریں، لیکن میں ان کو اس طرح مجبور کر کے، وگرنہ اللہ کو ایک کلمہ کن ہی کہنا تھا، ہو جا، ساری دنیا اللہ کے نبی کا اتباع کرتی، اللہ کے نبی کے طریقے پر نماز پڑھتی، ہمیں ہر جمعے زور نہ لگانا پڑتا کہ لوگوں محمدی بن جاؤ، محمدی بن جاؤ، محمدی نماز پڑھو، محمدی روزہ رکھو، محمدی طریقے سے نکاح کرو، طلاق میں محمدی طریقہ اختیار کرو، ہمیں زور ہی نہ لگانا پڑتا، اللہ کے حکم سے سب محمدی بن جاتے۔ لیکن اللہ نہ کسی کو مجبور کرتا ہے کہ اس کو مجبور کر کے اس پر یہ شرط لگا دی جائے کہ اگر تو اتباع کرے گا تو تجھے کھانا ملے گا، وگرنہ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم جاری کر دیا، اس نے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کی کہ میں تو مکے میں اعلان کر کے آیا تھا کہ غلہ نہیں ملے گا،
جب آقا نے حکم دے دیا اپنا حکم پیچھے لے لیا، اللہ کے نبی کے حکم کو آگے کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے غلہ بھیجو، غلہ بھیجو۔ کیا یہی جذبہ ہمارا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بیوی سے آگے، بیٹی سے آگے، برادری سے آگے، سب سے آگے کس کا حکم؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ہمارے گھر میں نبی کے حکم کا تماشا بنتا ہے، خود بھی تماشا بناتے ہیں، بیوی بھی تماشا بناتی ہے، جو دل میں آئے۔ شادیوں میں، ہماری شادیوں میں شامل ہو کر دیکھ لینا کیا حشر دین اسلام کا ہم کرتے ہیں، کیا تباہی دین اسلام کی ہم کرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے دنیا کے بدترین کافروں کی بارات ہو، ان کی محفل ہو، جہاں دین اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔